السلام علیکم۔ قرآن مجید کی وسیع و عریض کائنات میں ہر صورت کی مثال ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہے جو دور سے ہی اپنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے دلوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اسی طرح قرآنی صورتوں کی بھی مثال انہی ستاروں کی مانند ہے جو ہر ایسے انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں جو کچھ بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ قرآن مجید کی ہر صورت ہی خوبصورت ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل اور فوائد ہیں۔ کوئی بھی صورت کسی طرح بھی فضائل میں کم نہیں ہے، لیکن اپنے مضمون کے لحاظ سے ہر ایک صورت کا اپنا الگ مقام ہے۔ ان میں سے ایک سورہ اخلاص ہے۔ یہ حکمت کی ایک ایسی روشنی کے طور پر نمایاں ہے کہ جو اپنی آیات میں بڑے بڑے عجائبات اور پراسرار رازوں کو سمیٹے ہوئی ہے۔ یہ صورت خود میں سمیٹے ہوئے اپنے عجائبات اور پراسرار رازوں کے ذریعے کسی بھی انسان کی زندگی کو پوری طرح بدل دینے کی بھرپور صلاحیت و طاقت رکھتی ہے۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں بول رہا، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت پر ابھی بات کرنا مناسب نہیں کیونکہ یہ آپ کو الجھا سکتی ہے، اس لیے یہ حقیقت آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ بس صبر و تحمل سے ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ معزز ناظرین کرام، کچھ غلط نہیں ہوگا اگر سورہ اخلاص کو ایک روحانی چابی کہا جائے۔ سورہ اخلاص ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے نصیب میں لگے ہر قسم کے تالوں کو کھول دے گی۔ اگر نصیب میں بندشیں ہوئیں تو یہ چابی بندشوں کو بھی کھول کے رکھ دے گی، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ کوئی عام نہیں، جنت کی کنجی ہے۔ جی ہاں، آپ حیران مت ہوئیے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو حیرانی ہو رہی ہے۔ بس ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام خدشات دور ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین کرام، غور کرنے والی اصل بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں صرف 4 ہی آیات ہیں، لیکن ان 4 آیات کے اختصار میں ایسی حکمت، ایسے راز، ایسے جواہر، ایسے فضائل، ایسے فوائد، ایسی تاثیر، ایسی برکتیں اور ایسی اندیکھی معجزاتی طاقت پوشیدہ ہے کہ جو انسانی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ نیز جب آپ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کیا ہی عجب شان ہے۔ ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیجئے کہ سورہ اخلاص اس قدر طاقتور اور گہری صورت ہے جس میں بہت سے عجائبات اور راز پوشیدہ ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ان میں سے کچھ عجائبات اور فوائد و برکات پر بات کریں گے، اور یہ کہ سورہ اخلاص ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہے، اس لیے شروع سے آخر تک پوری دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ زندگیوں میں بہت سی مثبت توانائیاں پیدا کرنے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی مشکلات کا طاقت کے ساتھ سامنا کرنے کے قابل بنانے اور زندگی کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سورہ اخلاص کا شمار قرآن مجید کی ان صورتوں میں ہوتا ہے کہ جو دوسرے فوائد کے ساتھ ساتھ بہت ساری منفرد شفا بخش تاثیرات بھی رکھتی ہے۔ اس میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیماریوں سے شفا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے اہم اور اسلام کے بنیادی عقائد پر بات کرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 112ویں صورت ہے جو اپنے منفرد اختصار کے ساتھ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ اخلاص کو سورہ احد اور سورہ صمد بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس کے مختلف پہلوؤں اور معانی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسے سورۃ التوحید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والی صورت ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کی مکمل وحدانیت اور انفرادیت کے بیان ہے، یعنی اس میں اسلامی عقیدے کا قیمتی جوہر ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت اور انفرادیت ہے۔ سورہ اخلاص مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ایک مرتبہ یہود، نصارہ اور مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجئے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ ہے کہ علم و قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں
اور اس کے سب محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو ان کے سوالات کے واضح اور جامع جواب کے طور پر اپنی مطلق وحدانیت اور کمال ذات و صفات کے اعلان کے طور پر نازل کیا ہے۔ سورۃ اخلاص مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں اور ملحدوں کے جھوٹے دعووں اور غلط فہمیوں کی تردید کرتی ہے، جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا اولاد کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں یا اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص اسلام کی حقانیت اور دیگر تمام مذاہب اور نظریات کے باطل ہونے کا واضح اور جامع ثبوت ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کے بارے میں ہمارے علم اور سمجھ میں بھی اضافہ کرتی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم جتنا زیادہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے اتنا ہی ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو اس طرح چمکائے گا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ یہاں اس خاصیت کے ساتھ بزرگان دین نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا اور اتنا زیادہ چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 کے برابر قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے تو جمع ہو گئے۔ آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد سورت پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قیام اللیل میں سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ آدمی سورہ اخلاص کے سوا کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، اور اس کا انداز بیان ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مخاطب اسے کم سمجھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، یہ سورت قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرأت کو سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ سورۃ اخلاص اللہ کی محبت اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ بہت بڑا داتا ہے، جتنا عمل کرو گے اس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔ یہ صورت برائی سے حفاظت اور بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے گھر والوں اور حتیٰ کہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی غربت دور ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہر مرتبہ آتے جاتے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کے خواص اور فضائل اس نیت سے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے محبت ہو اور ہمارے دل اس کے لیے نرم ہو جائیں، ورنہ میرا یقین جانیں کہ میری نیت کبھی بھی ویڈیو کو بے مقصد لمبا کرنے کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی شوق ہے، یہ بس ایک مجبوری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ سورہ اخلاص میں ایسی زبردست برکات ہیں
کہ اگر کسی شخص کی کوئی بھی حاجت ہو، کسی قسم کی بھی ہو، تو اس مقصد کے لیے بزرگان دین نے سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے جائز مقصد میں کامیابی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ اخلاص کا یہ مخفی عمل کر لے کہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص 7000 دفعہ اول و آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ ایک مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو بیان کردہ ترکیب کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی تاثرات یا قیمتی تجاویز ہوں تو بلا جھجک اس ویڈیو کے کومنٹ میں بیان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پرسنل طور پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پر اچھے کومنٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن گھنٹی کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ خوش و خرم اور عافیت سے رکھے اور آپ کو تمام برائیوں اور شرور سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔